میرا نام شاہین ہے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو کہ مکمل طور پر والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن آ پہنچا، تمام ذمہ داریاں بڑی دھوم دھام سے کی گئی تھیں۔ میرا سسرالی خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، تمام تر آسائشوں سے مزین، محل جیسا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، حتیٰ کہ زندگی کی تمام تر سہولیات وہاں میسر تھیں۔ شادی والے دن میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار تھی، شاید کہ ہر لڑکی کی اس دن یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں جاوید اقبال کے گھر اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی امی مجھے بڑے نازوں سے بہو بنا کر لائی تھیں۔ آخر میں ان کی بھانجی جو تھی، میرے سسرال میں میرے ساس سسر کے ساتھ میری ایک نند بھی تھی جو کہ شادی شدہ تھی، یعنی میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی خوبصورتی اور اس کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے میں تیار تھی ویسے ہی کمرے کو بھی سجایا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھا دیا گیا، سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ جاوید صاحب کمرے میں داخل ہوا اور وہ میری جانب بڑھا۔ میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے مجھے منہ دکھائی میں گولڈ کی رنگ دی اور اس کے بعد میرا گھونگھٹ ہٹایا۔ پہلے وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، مگر ان نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اس نے کہا، شاہین تم مجھ سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ میں حیران ہو گئی، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے ہمت جتا کر پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھ سے کسی قسم کی محبت یا قربت کی امید مت رکھنا، میرے تو جیسے حواس کھو گئے تھے۔ اس نے ایک زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتارا، اپنے سر کے گرد لپیٹ کر بولا، یہ دیکھو میں اس دوپٹے میں تم سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں۔ مگر مجھ میں اسے دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آ گیا اور کہا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس راز کو سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ کی اپنے والدین کی طرح خدمت کرنا، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر میں نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا۔ وہ یہ پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لال لپسٹک کہاں ہے؟ میرے اشارے کرنے پر وہ دراز سے لال لپسٹک نکال کر لگانے لگا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا۔ میں وہاں واپس آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹتے ہی جاوید نے کہا، یہ تمہارا بیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی عورت کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میں ایک نامکمل انسان کی بیوی تھی، یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، اپنا ریشمی لباس پہنا، ساتھ ہی میرا لال دوپٹہ اوڑھ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی، نیند آنے ہی لگی تھی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ اتنے میں جاوید جاگ گیا۔ جاگتے ہی اس نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ اسے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ خیر میں فوراً اٹھی اور الماری میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جو سوٹ مجھے جاوید کی مناسبت سے صحیح لگا میں نے نکال کر دے دیا، مگر میں نے کپڑے پکڑتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، آج تو آپ نے ولیمے میں جانا ہے؟ اس نے کہا، میرے آفس میں شادی سے زیادہ ضروری کام ہے، تقریب میں وقت پر پہنچ جاؤں گا، آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا، میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ پھر وہ آفس چلا گیا اور شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگار میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو کہ میرے لیے
बड़ा हैरत अंगेज था। लोगों का मजमा लगा हुआ था। सब लोग आकर बारी बारी मिल रहे थे। इसके दोस्त, रिश्तेदार और तकरीबन सभी से मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद एक अजनबी मगर काबिल कबूल चेहरा जावेद के पास आया, इसे सलाम किया और गले लगाया। साथ ही मुझे भी सलाम किया। जावेद ने मुझे बताया कि ये भी इसका दोस्त है। इसने शादी का तोहफा मेरे हाथ में दिया और जावेद से नजरें बचाते हुए धीमी आवाज में कह दिया कि भाभी ये तोहफा अकेले बैठकर दिखेगा। मुझे ये सब अजीब सा लगा था। जावेद के बाकी तमाम दोस्तों ने तोहफे जावेद के हाथ में थमाए थे। तकरीब खत्म हुई तो सब लोग अपने घर को चले गए। हम भी वापस घर आ गए। गुज़श्ता रात की तरह ये रात भी गुजर गई, मगर मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया था कि मेरा शौहर हद दर्जे का मुनाफिक है। दुनिया के सामने इसका रूप और होता है और बंद कमरे में इसका रूप और है। फिर जिंदगी एक रूटीन से चलने लगी। वो सुबह ऑफिस चला जाता। मेरा सारा वक्त इसकी अम्मी के साथ गुजरता। कोई नहीं जानता था कि हम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। एक दिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। मुलाजिम ने बताया कि जावेद साहब का कोई दोस्त और इनकी वालदा आई हैं। जब वो अंदर आया तो मुझे वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। ज़हन पर जोर डालने से मालूम हुआ कि ये तो वही शख्स है जिसने मेरे हाथ में तोहफा दिया था। खैर गपशप हो रही थी तो बातों के दौरान मालूम हुआ कि इनका नाम उमैर है। मेरी सास ने इनके लिए बेहतरीन खाना बनवाया। खाना खाने के वक्त जावेद भी आ गया। मुझे लगा था जैसे उमैर वक्फे वक्फे से मेरी तरफ देख रहा है। खाने के बाद मेहमान घर को रवाना हो गए, मगर जाते जाते मुझे और जावेद को अपने घर दावत पर मदऊ कर गए। जिस दिन उमैर के घर दावत पर जाना था, इससे एक रात पहले जावेद ने मुझसे पूछा कि तुम कल कौन सा जोड़ा पहनोगी। मैंने इसे बताया ये वाला पहनना है। इसने मेरे हाथ से वो जोड़ा ले लिया और कहा तुम ये नहीं पहनोगी। मैंने जबरदस्ती इससे जोड़ा लेने की कोशिश की तो इसने मेरे हाथ से खींच लिया। साथ ही मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा मेरे आगे ज़बान दराजी और बदतमीजी करने वालों के साथ मैं यही सलूक करता हूँ। इस रात मैं बहुत रोई थी। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं और जावेद तैयार होकर कमरे से बाहर निकले तो जावेद ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे मेरी सास के पास ले गए। उन्होंने हम दोनों की खूबसूरती को सराहा और कहा अल्लाह ताला तुम दोनों को सलामत और खुश रखे। बस अब मुझे जल्दी से दादी बना दो। इनकी इस बात पर मेरा दिल परेशान सा हो गया। फिर हमने इन्हें खुदा हाफिज कहा और हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही जावेद ने नया हुक्म सादर कर दिया, मेरे वालिदैन की हर बात का जवाब खुश अखलाकी से दिया करो। अगर वो कोई गलत बात भी करे तो तुम मुस्कुरा कर जवाब देना। अब तो मुझे जावेद से खौफ आने लगा था। सारा सफर यूं ही खामोशी से कट गया। उमैर के घर पहुंचे तो इसकी वालदा और वो गेट पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों अपने चेहरे पर मुस्नुई मुस्कुराहट सजाए सबसे मिले और फिर इनके पास बैठ गए। उमैर और जावेद आपस में बातें करने लगे और मैं उमैर की वालदा के हमरा बैठ गई खाने की मेज पर। उमैर की नजरें मुझ पर वाज़े तौर पर थीं, जो कि मुझे अजीब सा बेचैन कर रही थीं, मगर मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दो बार बहाने से इसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, जिसका मैंने सरसरी सा जवाब दिया था। दावत खत्म हुई तो हम दोनों घर आ गए। अगले रोज मेरी खाला ने मुझे कहा चलो कुछ खरीदारी करने चलते हैं। मैं इनके साथ चल पड़ी, मगर मुझे हल्का हल्का बुखार था। पहले हमने कुछ कपड़े खरीदे, फिर जूतों की दुकान पर गए। जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमें उमैर नजर आया। इसने भी हमें देख लिया था, इसलिए वो हमारी तरफ आ गया और सलाम करके हाल पूछने लगा। फिर अचानक इसने मुझे देखा और कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। खैर इस मुख्तसर सी बातचीत के बाद हम लोग घर आ गए। उमैर की निगाहें मुझे बेचैन कर रही थीं, मगर मेरे ज़हन में एक ही बात चल रही थी, जो चीज मेरी खाला नहीं समझ पाई कि मैं उदास हूँ या मेरी तबीयत खराब है। ये तो उमैर एक नजर में जान गया था। खैर मैंने इस ख्याल को जहन से झटका और अपने मामूल के कामों में लग गई। एक दिन अचानक खाला की तबीयत खराब हो गई। घर पर कोई नहीं था, बात नौकरों के बस से बाहर थी। इस वक्त किसी समझदार आदमी की जरूरत थी। मेरा शौहर जावेद और मेरे ससुर कॉल नहीं उठा रहे थे।
میں نے گھر میں موجود نمبروں والی ڈائری نکالی، اس پر سب سے پہلے عمیر کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بلایا، ساتھ میں خالہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ خالہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اسی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں اور عمیر باہر کھڑے تھے، میں رو رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہی میرا سہارا تھا۔ عمیر میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دی، لیکن اس کے الفاظ انتہائی نرم تھے۔ اس نے مجھے چپ کروایا تو میرے آنسو تھم گئے، پھر وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ پانی پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ذرا سا ٹکرایا تو اس نے فوراً کہا، ارے آپ کو تو تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، اس کی فکر دل ہی دل میں مجھے اچھی لگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ خالہ ہوش میں آ گئی ہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں، رات کو انہیں گھر میں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے عمیر کا بھی شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے ہم وقت پر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ حالات بالکل ٹھیک تھے۔ تھوڑی دیر بعد جاوید صاحب اور میرے سسر بھی آ گئے۔ شام کو ہم سب خالہ کو گھر واپس لے کر آئے تھے۔ عمیر نے رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور 10 بجے کے قریب وہ اپنے گھر چلا گیا، مگر جاتے جاتے چپکے سے ایک بار مجھے میرا خیال رکھنے کی تلقین کر گیا۔ عمیر کے جانے کے بعد خالہ نے مجھے اور جاوید کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دادی بنا دو تاکہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر کہا، انشاءاللہ خالہ آپ کو بہت جلد خوشخبری دیں گے۔ خالہ بھی یہ سن کر مسکرا دی۔ دوسری طرف جاوید کو میرا عمیر سے بات کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے میرا بازو بری طرح سے مروڑا اور مجھے کہا، آئندہ عمیر سے دور رہنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بات کرنے پر اس میں کیا برائی ہے۔ اس وقت مجھے تیز بخار بھی ہو رہا تھا۔ خیر میں اس بات کو نظر انداز کر کے سو گئی۔ اگلے روز عمیر کی کال میرے نمبر پر آئی۔ میں حیران ہوئی، پھر میں نے کال اوکے کی۔ عمیر کہہ رہا تھا، میں نے آپ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کل آپ کو بہت تیز بخار تھا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی اور پوچھا، آپ میرے بارے میں اتنی فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ اس نے بڑی دل لگی سے جواب دیا، کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ خیر حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اللہ حافظ کہہ دیا۔ 2-3 دن بعد عمیر نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مجھ سے باہر ملیں گی تو بات اچھے سے ہوگی۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ ولیمے والے دن اس نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میں نے ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا، مگر اب ضرور کھول کر دیکھوں گی۔ عمیر نے ایک بار پھر باہر ملنے کو کہا۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی، مگر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرح عمیر سے جا کر ملوں گی۔ اگلے روز جاوید کے جانے کے بعد میں نے کمرہ بند کیا اور عمیر کا دیا ہوا گفٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں میرے لیے بہت ہی خوبصورت ہی چوڑیاں تھیں اور ساتھ میں ایک تحریر بھی تھی جسے پڑھنے کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ یہ آنسو عمیر کی وجہ سے نہیں بہ رہے تھے، بلکہ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عمیر سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میں اسی دن عمیر سے ملنے چلی گئی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عمیر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ جس کا شوہر اسے پیار نہ دے سکے، ان بیویوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں اس کی بات پر چونک گئی، مگر پھر اس نے کہا، حیران نہ ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ جاوید آپ کی محبت اور خلوص کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شادی جیسے رشتوں کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم؟ کہنے لگا، یہ سب تو میں پہلے سے جانتا ہوں، تب سے جب جاوید نے کالج میں میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، مگر میں اسے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ وہ آپ کے قابل نہیں ہے، ایک دن آپ اسے چھوڑ دیں گی، میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس کی باتیں مجھے کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، مگر میں انہیں حقیقت میں
نہیں بدلنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی مجھے جاوید کی وہ تنبیہ بھی یاد آ گئی جب اس نے مجھے عمیر سے بات کرنے سے سختی سے روکا تھا۔ مجھے جاوید کے اس قدر بھڑکنے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی کیونکہ شادی کی رات والی حرکت کی وجہ سے میرے دل میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے عمیر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، فی الحال تو جاوید نے مجھے نہیں چھوڑا، مگر تمہارا فکر کرنا اور میرا خیال رکھنا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دینے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ خیر، کافی پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ گھر آ کر بھی اس کا خیال میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ جاوید کا لڑنا جھگڑنا اب کچھ بھی محسوس نہ ہوتا۔ شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اور جاوید کسی بھی تقریب میں جاتے تو لوگ پہلے بچے کا سوال پوچھتے، جسے سن کر مجھے بالکل برا نہ لگتا کیونکہ بچے کا مطالبہ اسے اپنی ہی کمزوری محسوس ہوتا تھا۔ اب بس مجھے جاوید کی محبت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب جب بھی موقع ملتا میں عمیر سے ملنے چلی جاتی۔ تقریباً 6 ماہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جاوید گھر پر تھا۔ میں نے جاوید کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جاوید کو کہا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں تو ایک دم شیل ہو گئی۔ جاوید مسکرایا اور ڈاکٹر سے احتیاط وغیرہ پوچھنے لگا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ جاوید بالکل خاموش تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں جاوید کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سب خوش تھے۔ یہ کہہ کر جاوید کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے تک آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جاوید مسکرانے لگا اور بولا، چلو آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی میری مردانگی پر شک کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے اگلے سوال نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ کہنے لگا، اچھا یہ تو بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو میں چپ رہی، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ بچہ عمیر کا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا دماغ چکرا گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عمیر صرف میرا ہے، تمہیں اس کے بچے کو ضائع کروانا ہوگا۔ میں اس کے اس رد عمل کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔ اس کے رویے پر میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد رات گئے تک میں اپنے بچے کو بچانے کی ترکیبیں سوچتی رہی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب جاوید سویا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ شاید یہی واحد حل تھا کیونکہ بچے کو اس سے زیادہ بچانے کے لیے میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی جاوید مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور میرا ابارشن کروا دیتا۔ میں چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور روڈ پر دیوانہ وار چلنے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ رات کے اس وقت کوئی رکشہ بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے جاوید سے دور جانا ہے، بہت دور، تاکہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے آخری منظر دھندلا اندھیرا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے سامنے عمیر بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ یہاں کیسے آیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں؟ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، عمیر پلیز میرے بچے کو بچا لو۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، شاہین اب تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری تو یہ بات سنتے ہی دنیا لٹ گئی۔ میں رونے لگی تھی۔ عمیر نے مجھے بہت تسلی دی۔ اس نے کہا، بچہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ عمیر مجھے تسلی دے رہا تھا مگر مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں کچھ باقی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہ چاہا۔ ایک رات مجھے خواب میں لگا جیسے جاوید میرے پاس آیا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس دن میں اتنا ڈری کہ دوبارہ پرسکون نیند نہ آئی۔ عمیر نے بہت کوشش کی کہ میرا دل بہل جائے۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا مگر میرے اندر کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی۔ بالآخر ڈاکٹر کے 6 مہینے کی محنت کے بعد میں اٹھ کر چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوئی۔ مجھے اس نے اپنی محبت کا بار بار یقین دلایا۔ عمیر کی محبت کا خوبصورت اظہار سن کر
मुझे जिंदगी हसीन लगती। इसने मुझे अपने साथ चलने का कहा, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने इसे कहा तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मगर इसने मुझे ये खुशखबरी सुनाकर एक बार फिर जिंदगी की उम्मीद दे दी कि वो अपने घर वालों को पहले ही मना चुका है। इसके साथ मुझे बिल्कुल शहजादियों वाला एहसास हुआ। इसने जावेद के खिलाफ खुला का मुकदमा दायर कर दिया। बहुत जल्द ही हमारी तलाक हो गई। इद्दत पूरी होने के बाद उमैर ने मुझसे निकाह कर लिया। शुरू में उमैर की अम्मी का रवैया मेरे साथ जरा सख्त था, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि वो मेरी खाला की बेहतरीन दोस्त रह चुकी थी, मगर उमैर की मोहब्बत सख्ती से कई गुना बढ़कर थी। आहिस्ता आहिस्ता आंटी ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे दिल से कबूल कर लिया। अब मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। आज उमैर और मैं अपने किए गुनाह की भी अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। बेशक वो माफ करने वाला है। उमैर निकाह से पहले ये गुनाह नहीं करना चाहते थे, मगर मैं बहक गई थी। उन्होंने जो गिफ्ट मुझे दिया था, इसमें यही लिखा था कि तुम्हारा शौहर जावेद शादी के लायक नहीं है, तुम इसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम मुझे पहले ही नजर में बहुत अच्छी लगी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शौहर को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर मैं इस वक्त उमैर का कहना मान लेती तो हम दोनों से इतना बड़ा गुनाह कभी ना होता। उमैर और मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफी मांगते हैं। मेरी जिंदगी उमैर के साथ बहुत ही अच्छी गुजर रही है। उमैर मेरा अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखता है। इस बच्चे ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है। बिगड़े माशरे में बहनों की रहनुमाई के लिए एक अच्छी तहरीर। मेरी बेटियों और बहनों, कभी भी किसी अजनबी को अपना जाती वक्त ना देना। एक वक्त आएगा वो आपके किरदार पर उंगली उठाएगा, आपको ज़हनी टेंशन देगा। फाइनल बात यह कि हर एक के साथ एक लिमिट में राब्ता रखें। इससे आप खुद भी महफूज रहोगी और आपका ज़हनी सुकून भी। किसी को पसंद करना एक फितरी अमर है, मगर इस जज्बे का गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिए। सीधा रास्ता और निकाह का जायज और पाक रिश्ता बनाएं। और अगर आप समझे कि आपके घर बरादरी वाले इस रिश्ते के हक में नहीं और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा, तो बात के दुख तकलीफ से बचने के लिए इस बात को वहीं खत्म कर दीजिए। खास तौर पर लड़कियों को ये बात जान लेनी चाहिए, जवानी के जोश में मर्दों को हर औरत हर लड़की अच्छी लगती है और औरत को हर मर्द की मोहब्बत सच्ची लगती है। औरत का बस देख लेना भी मर्द को अदा लगती है और मर्द की जरा सी हमदर्दी औरत को एतराफ़े मोहब्बत नजर आती है। ये उम्र इस तरह की बेवकूफियों की होती है और दिल को ख्वाब देखना अच्छा लगता है। तो होता यूं है कि जरा सा ख्याल भी किसी का आ जाए तो हमें लगता है कि हमें मोहब्बत हो गई है, या किसी की कोई बात हमें पसंद आ जाए तो हमें लगता है कि इसको हमसे मोहब्बत हो गई है। और फिर जिंदगी के बहुत बड़े फैसलों पे हम जल्दबाजी कर देते हैं। इस तरह की मोहब्बतें तो होती रहती हैं। किसी के भरोसे के साथ मत खेलें और वाकई मोहब्बत है तो निकाह करें, क्योंकि मोहब्बत को इज्जत लाजम है। बाकी जिस्मानी ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम ना दें कि मर्द जिस औरत को सच्चे दिल से चाहता है इसे अपनी इज्जत मानता और बताता है, सबसे छुपा कर रखता है, इस पर किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने देना चाहता। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब ये कि वो औरत इसके दिल में नहीं उतरी, सिर्फ दिखावे की चीज है जो दोस्तों में खुद की अहमियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कि मेरे पास भी दिल बहलावे को एक अच्छी चीज है, इससे सिर्फ गर्ज या मुफाद का रिश्ता होता है, इज्जत का नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी की हर बहन की इज्जत की हिफाजत फरमाए और अपना मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।